بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے، ہم فضائل صدقات کی جو ہے وہ تعلیم کر رہے ہیں اور اس کی پلے لسٹ بنا رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں جیسے آپ سے درخواست کی تھی کہ دیکھیں یہ ہم پوری فضائل صدقات کی کتاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم کتاب ویسے تو پوری پڑھ نہیں پاتے، لیکن آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، 10 12 کی ایک ویڈیو ہوگی، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ آفس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر ویڈیوز پہ ہم لوگ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہے نا وہ ہم کتاب کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ تو میں انشاءاللہ یہ کتاب پڑھوں گا، آپ سنیں گے، مجھے پڑھنے کا اجر ملے گا، آپ کو سننے کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ لکھیں گے @IMMBEST9864 تو ہمارا جونی یوٹیوب کے نام سے چینل آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج کی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 9، صفحہ نمبر 9 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کا بیان احادیث کے ذیل نمبر 1 پر آ رہا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 24 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک حق تعالی محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ سے رک جانا ہے۔ حضرت ضحاک بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی، مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا، دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، تم اس آیت شریفہ کا مطلب یہ بتاتے ہو، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے تو ہماری یعنی انصار کی چپکے چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے، ہمارے اموال، کھیتیاں وغیرہ عرصے سے خبر گیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہم ان کی خبر گیری اور اصلاح کر لیں۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ درر منصور سورہ بقرہ رکوع نمبر 27۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، آج ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں، جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ سے جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کر رکھے یہ تیرے لیے برا ہے۔ اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں ہیں، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے، اس ہاتھ سے جو نیچے ہو یعنی لینے کے لیے پھیلا ہوا ہو۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس توشہ زائد ہو، توشہ یعنی پیسے رقم وغیرہ کو کہتے ہیں، جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ بات فرمائی، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور کمال کا درجہ ہے بھی یہی کہ آدمی کی اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے۔ بعض علماء نے عفو کا ترجمہ سہل کا کیا ہے، یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکے کہ اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض آدمی اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ دیکھیں جی، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خیرات کرنے کو ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندہ میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے ان صاحب کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی، اور لوگوں نے صدقے کا مال دیا تو ان صاحب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقہ میں دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں اپنی احتیاط کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو بشاشت سے برداشت کر سکتے ہوں۔ ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کی اہمیت دنیا پر غالب آ گئی ہو، جیسا کہ آیات کے سلسلے میں نمبر 28 پر یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ، قرآن پاک میں سورہ بقرہ رکوع نمبر 32 آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اس آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو، کہ اللہ جل شانہ ہی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اسی کے قبضے میں ہی اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضرور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل شانہ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ وہ عرض کرنے لگے، اپنا دست مبارک مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے معاہدے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں 600 درخت کھجوروں کے تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آواز دے کر کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ کو چند یتیموں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی
کہ یا اللہ میری امت کا ثواب اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کے بعد یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی یا اللہ میری امت کا ثواب اور بھی زیادہ کر دے۔ پھر مثل الذین ینفقون یہ آیت نازل ہوئی جو کہ نمبر 8 پر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی یا اللہ میری امت کا ثواب بڑھا دے۔ اس پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سورہ زمر رکوع نمبر 2 نازل ہوئی کہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا پورا دیا جائے گا جو بے اندازہ اور بے شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کون ہے جو آج قرض دے اور کل کو پورا بدلہ لے لے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے آدمی اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھا دے، نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہو جانے کا، نہ چوری کا۔ میں ایسے وقت میں وہ تجھ کو پورا کا پورا واپس کروں گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ اللہ پاک بھائی ہمیں بھی اپنے راستے میں بھرپور طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، وہاں پر آپ سرچ میں @IMMBEST9864 لکھیں گے، آپ کو ہمارا جونی یوٹیوب کا تعلیم کا چینل مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تاکہ اس کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔